اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ششم، حصہ 6، فصل دوئم، رسالت محمدی پر ایمان کی دعوت۔ دعوت اسلامی کا دوسرا اہم نکتہ یہ تھا کہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو واحد معبود اور واحد حاکم و مقتدر اعلیٰ ماننے کے بعد یہ تسلیم کریں کہ رسول ہی وہ ایک مستند و معتبر پیغامبر ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، احکام دیتا ہے، عبادت کا صحیح طریقہ بتاتا ہے، صحیح عقائد کی تعلیم دیتا ہے، اخلاق اور اعمال کے صحیح اور غلط اصولوں اور طریقوں کی تمیز سکھاتا ہے، اور اپنے وہ قوانین بھیجتا ہے جن کی پیروی لوگوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے بعد لوگوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ رسول کی رسالت پر ایمان لائیں، اس کو مرضی الہی کا واحد نمائندہ مانیں، سب کی پیروی چھوڑ کر اس کی پیروی اختیار کریں، اور سب کی اطاعت ترک کر کے ان احکام و ہدایات کی اطاعت کریں جو رسول اپنے بھیجنے والے خدائے واحد کی طرف سے دے۔ اس طرح یہ رسالت کا عقیدہ اس عظیم انقلاب کو عملی شکل دے رہا تھا جو اللہ کی توحید تسلیم کرا کے اسلام زندگی میں برپا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جب توحید کو مان کر انسان اس بات کا قائل ہو جائے کہ اب اسے اللہ ہی کی بندگی و عبادت کرنی ہے اور اسی کی ہدایت پر چلنا ہے، تو فوراً ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس عقیدے کو عمل میں کیسے لائے، کس ذریعے سے اس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی بندگی و عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کی وہ ہدایت کیا ہے جس کی اب اسے پیروی کرنی چاہیے۔ قرآن نے بتایا کہ وہ ذریعہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اپنا رسول بنا کر اس کو ان چیزوں کا علم دیتا ہے جن پر عمل کرنا اس کی مرضی کے مطابق ہے، اور اس کی بندگی بجا لانے کے لیے کوئی عملی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ رسول کی رسالت مان کر اس کی پیروی و اطاعت کی جائے۔ یوں تمام مختلف عقائد و افکار، اوہام و تخیلات، مذاہب و ادیان، رسوم و قوانین اور ارباب متفرقین کی پیروی اور اطاعت میں بٹی ہوئی انسانیت ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہے، اور وہ دین عملاً قائم ہو جاتا ہے جس پر نوع انسانی کو مجتمع کرنا اسلام کی دعوت کا مقصود ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کو حسب ذیل ترتیب کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ابتدائے آفرینش میں انبیاء کی بعثت کا اعلان۔ نبوت کے متعلق پہلی بات جو قرآن میں بتائی گئی وہ یہ تھی کہ زمین پر نوع انسانی کے آغاز ہی کے وقت اولاد آدم کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ رسولوں کے ذریعے سے جو ہدایت ان کو بھیجی جائے گی اس کی پیروی انہیں کرنی ہوگی۔ سورہ اعراف کی 35 اور 36ویں آیت میں بتایا گیا، اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رسولوں کو ماننے یا نہ ماننے پر انسان کی فلاح و خسران کا انحصار، یہی بات سورہ بقرہ کی آیات 38، 39 اور سورہ طٰہٰ کی آیات
123 124 میں بیان کی گئی، جہاں زمین پر آدم و حوا علیہم السلام کے اتارے جانے کا ذکر آیا ہے۔ اس میں صرف یہی خبر نہیں دی گئی تھی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے جائیں گے، بلکہ یہ بھی متنبہ کر دیا گیا تھا کہ ان کی فلاح و خسران کا انحصار ہی اس بات پر ہوگا کہ وہ رسولوں کی ہدایت قبول کر کے تقوی اور اصلاح کی راہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ نہ کریں گے تو دنیا میں بھی سزا پائیں گے اور جہنم کا عذاب بھی مول لیں گے۔ چنانچہ جگہ جگہ دنیا میں قوموں پر عذاب آنے کی وجہ یہی بیان کی گئی کہ انہوں نے اپنے ہاں آنے والے رسولوں کی بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ مثلا ایک جگہ ارشاد ہوا، اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے یعنی قریش سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے۔ پھر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ سورہ مومن آیات 21 تا 22۔ بینات سے مراد تین چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ایسی نمایاں علامات اور نشانیاں جو ان کے مامور من اللہ ہونے پر شاہد تھیں۔ 2، ایسی روشن دلیلیں جو ان کی پیش کردہ تعلیمات کے حق ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں۔ نمبر 3، زندگی کے مسائل و معاملات کے متعلق ایسی واضح ہدایات جنہیں دیکھ کر ہر معقول آدمی یہ جان سکتا تھا کہ ایسی پاکیزہ تعلیم کوئی جھوٹا خود غرض آدمی نہیں دے سکتا۔ قریب قریب یہی بات سورہ فاطر آیات 25 اور 26، سورہ تغابن آیات 5 اور 6 میں بیان کی گئی ہے۔ اور قرآن ان قوموں کے قصوں سے بھرا ہوا ہے جنہوں نے اپنے اپنے عہد کے رسولوں کی تکذیب کی اور آخر کار دنیا ہی میں ان پر عذاب آ گیا۔ پھر آخرت کے متعلق بتایا گیا کہ وہاں انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہی اس بنیاد پر قائم ہوگی کہ تمہارے پاس رسول بھیج کر تمہیں حق اور باطل کا فرق اور سیدھا راستہ صاف صاف بتا دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود تم نے ان کو نہ مانا اور ان کی اطاعت نہ کی، اس لیے اب تم عذاب جہنم کے مستحق ہو۔ اے محمد، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف بھیجی تھی۔ یہ سب رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ سورہ نساء آیات 163 اور 164۔ یعنی ان سب پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ جو لوگ ان کی لائی ہوئی تعلیم پر ایمان لا کر اپنے طرز فکر و عمل کو اس کے مطابق درست کر لیں، ان کو فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دیں، اور جو نہ ایمان لائیں نہ فکر و عمل کی غلط راہوں پر چلنا چھوڑیں، ان کو انجام بد سے ڈرا دیں۔ اور ان سب پیغمبروں کو بھیجنے کی غرض یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے راہ حق صاف صاف بتا کر نوع انسانی پر حجت تمام کر دینا چاہتا تھا، تاکہ آخرت کی عدالت میں کوئی کافر و مجرم یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم کو حقیقت بتانے کا تو کوئی انتظام کیا ہی نہیں گیا اور اب ہم بے خبری میں پکڑے جا رہے ہیں۔ آخرت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں خبردار کر دیا گیا کہ منکرین اور مخالفین رسالت کے تمام اعمال جن کو وہ اپنے نزدیک نیک سمجھ کر کرتے رہے وہاں ضائع ہو جائیں گے، اور جب ان لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پر رسولوں کے ذریعے سے حجت تمام ہو چکی تھی، اس لیے
اب جو سزا تم بھگت رہے ہو اس کے تم فی الواقع مستحق ہو۔ سورہ محمد کی 32ویں آیت میں کہا گیا، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ راہ راست ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان سب کا کیا کرایا غارت کر دے گا۔ یعنی رسول کو اور اس کی لائی ہوئی تعلیم کو ماننے سے انکار کیا۔ اصل میں صد عن سبیل اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ صد کا لفظ عربی زبان میں لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان الفاظ کے معنی یہ بھی ہیں کہ خود اللہ کا راستہ اختیار کرنے سے باز رہے، اور یہ معنی بھی ہیں کہ انہوں نے دوسروں کو اس راہ پر آنے سے روکا۔ روکنے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روک دے، دوسرے یہ کہ ایمان لانے والوں پر ایسا ظلم و ستم ڈھائے کہ ان کا ایمان پر قائم رہنا اور دوسروں کا ایسے خوفناک حالات میں ایمان لانا مشکل ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے دین اور اس کے پیش کرنے والے رسول کے خلاف لوگوں کو ورغلائے اور ایسے وسوسے دلوں میں ڈالے کہ لوگ بدگمان ہو کر خدا کے راستے پر آنے سے رک جائیں۔ اس کے علاوہ ہر کافر معاشرہ خدا کے راستے میں ایک سنگ گراں ہے، کیونکہ وہ اپنی تعلیم و تربیت، اپنے اجتماعی نظام، اپنے رسم و رواج اور اپنے تعصبات سے دین حق کے پھیلنے میں شدید رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف خود شہادت دیتے ہیں، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، مگر آخرت میں وہ اپنے اوپر خود گواہی دیں گے کہ وہ کافر ہیں۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے بسنے والے حق سے بے خبر ہوں۔ سورہ انعام آیات 130 اور 131۔ جب بھی کوئی انبوہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر یعنی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں نذیر آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے اور تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ پھر وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ سورہ ملک آیات 8 تا 11۔ اس سوال کی نوعیت یہ نہ ہوگی کہ جہنم کے کارندے ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی نذیر آیا تھا یا نہیں، بلکہ اس سے مقصود ان کو اس بات کا قائل کرنا ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال کر ان سے بے انصافی نہیں کی جا رہی ہے، اس لیے وہ خود ان کی زبان سے یہ اقرار کرانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر نہیں رکھا تھا۔ ان کے پاس انبیاء بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی، اس لیے جو سزا انہیں دی جا رہی ہے اس کے وہ مستحق ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ زمر آیات 71 تا 72 میں بیان ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اسلام میں رسالت کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اسی کے ماننے یا نہ ماننے پر دنیا سے آخرت تک انسان کی نیک بختی یا بدبختی کا دار و مدار ہے۔ تمام قوموں میں انبیاء آئے اور سب کی دعوت ایک ہی تھی۔ قرآن میں یہ بھی بتایا گیا کہ آغاز آفرینش سے تمام قوموں میں انبیاء آتے رہے ہیں، ان سب کا دین ایک ہی تھا، سب کی دعوت بھی ایک تھی،
سب کی بعثت کا مقصد بھی ایک تھا اور سب کا مطالبہ یہ تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور ان کی اطاعت کریں۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ سورہ فاطر آیت 24۔ ہر قوم کے لیے ایک ہادی تھا۔ سورہ رعد آیت 7۔ ہم نے کوئی بستی ایسی ہلاک نہیں کی جس میں خبردار کرنے والے نہ آئے ہوں۔ سورہ شورى آیت 208۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول یہ دعوت دینے کے لیے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ سورہ نمل آیت 36۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک قرآن مجید میں نبی پر نبی کا نام لے کر بیان کیا گیا کہ ہر ایک نے اپنی قوم سے یہی کہا، فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ملاحظہ ہو آل عمران آیت 50، سورہ شورى آیت 108، 110، 126، 131، 143، 150، 163، 179، سورہ زخرف آیت 63، سورہ نوح آیت 3۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد۔ پھر بتایا گیا کہ سب انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ تھا، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان، معیار حق و باطل نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ سورہ حدید آیت 25۔ انصاف پر قائم ہوں یعنی اپنے ساتھ انصاف، اپنے خدا کے ساتھ انصاف، ہر اس انسان کے ساتھ انصاف جس سے ان کا معاملہ پیش آئے، اپنے معاشرے میں انصاف، اپنے لین دین میں انصاف، اپنی تہذیب و تمدن میں انصاف، اپنی سیاست و حکومت میں انصاف، اپنی عدالت میں انصاف، اپنے بین الاقوامی تعلقات میں انصاف۔ غرض انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے اور پہلو میں انصاف کا قیام ان سب کی بعثت کا مقصد تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، نبوت و رسالت کی تاریخ اور اس کی حقیقت کے اس پس منظر میں پہلے قریش کو، پھر اہل عرب کو، پھر ساری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی رسولوں میں سے ہیں جو پہلے بھیجے جاتے رہے، وہی دین لے کر آئے جو ابتدائے آفرینش سے تمام رسولوں کا دین تھا، اسی دین کو تمام آمیزشوں اور آلائشوں سے پاک کر کے اس کی اصل خالص صورت میں پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اب خدا کا دین، اس کی شریعت، اس کا قانون، اس کا حکم وہ ہے جو اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بھیجی ہوئی وحی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ لہذا لوگوں کو محض اس بات پر ہی ایمان نہیں لانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد ہر ایک کی اطاعت و پیروی چھوڑ کر بے چون و چرا آپ کی اطاعت و پیروی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی ہدایت سے انحراف عین اس خدا کی اطاعت سے انحراف ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب خود ایک نبی مانگ رہے تھے۔ قبل اس کے کہ اوپر کے بیانات کی تفصیل پیش کی جائے، یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اہل عرب اپنے گرد و پیش کے عیسائیوں اور یہودیوں اور ادیان سابقہ کے پیرووں کی گری ہوئی اخلاقی حالت اور ان کی بدکرداریاں دیکھ دیکھ کر خود یہ کہتے تھے، اگر ہمارے پاس وہ چیز آئی ہوتی جو ان قوموں کے پاس آئی تھی، یعنی رسالت اور خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت، تو ہم ان سب سے بہتر امت بن کر دکھا دیتے۔ یہ بات قرآن مجید میں ڈنکے کی چوٹ پر کہی گئی ہے، اور منکرین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اس امر واقعہ کا انکار کرتا۔ یہ لوگ یعنی قریش اور اہل عرب کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی
خبردار کرنے والا یعنی رسول ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے زیادہ راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں اس کو زک دینے کے لیے چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ سورہ فاطر آیات 42 اور 43۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر اللہ کا پیغام نصیحت ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ سورہ صافات آیت 167 تا 170۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی آمد ان کی منہ مانگی مراد تھی، مگر جب وہ نعمت میسر آ گئی تو وہ مخالفت، ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے۔